میرا ایک خواب ہے. اچھا کہیں تو سناؤ. جی جی ضرور. اور یہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے کہ انڈیا اور پاکستان 10 سال کے لیے یہ معاہدہ کر لیں کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، نہ کھلی نہ چھپی، اور بس ٹارگٹ یہ ہوگا کہ مل جل کے تعلیم میں جو ہے وہ بہتری کریں اپنے قوم کی، اپنے شہریوں کی، اور تعلیم میں وہ کریں گے، بہتر کریں گے تو طرز عمل بھی بدل جائے گا. 10 سال میں سب کچھ بدل جائے گا. ایک دفعہ پھر مہر الدین افضل بھائی کے آفس میں دن دہاڑے پہنچا میں، ان سے پھل ول بھی کھائے اور شاید کھانے کے کچھ اور بھی ملے، ابھی امکانات ہیں، تو میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے بہت سارے میسیجز مل رہے ہیں، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے ابو چلے گئے تھے ہندو پاکستان تو آپ کو افسوس نہیں ہو رہا کہ انہوں نے غلط کیا تھا؟ سارے لوگ تو آپ کے وہاں ہیں. نہیں، یہ افسوس کی بات نہیں ہے. دیکھیے، جو مائیگریشن ہے، زمین پر آبادی کا جو بنیادی سبب ہے وہ مائیگریشن ہے. کہ انسان جہاں بھی جائے جی سب سے پہلے اپنے آپ کو بطور انسان پروف کرے کہ وہ انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے، جی وہ دوسرے کا احترام کرتا ہے. آپ دنیا میں جہاں چلے جائیں، اگر آپ اچھے اخلاق و کردار کے ہیں، اگر آپ لوگوں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس زمین کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ ہر جگہ رہ سکتے ہیں اور ہر جگہ خوش ہوں گے. ہم جب یہاں آئے ہیں تو اب ہماری بنیادیں بیس ہم نے بہت کچھ یہاں پہ بنا لیا ہے، بہت کچھ ہم نے یہاں پہ کیا ہے، سیکھا ہے. ہم نے اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے، اس زمین سے بھی لیا ہے. ہماری بہت کچھ یادیں اس جگہ سے وابستہ تو ہیں. بھائی خوش ہیں نا؟ ہاں خوش ہیں، الحمدللہ خوش ہیں. بالکل. والد خوش تھے؟ والد بھی خوش تھے، بالکل. والدہ بھی خوش تھیں؟ والدہ جب تک بھی رہیں خوش تھیں. کبھی پچھتائے نہیں وہ لوگ کہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں. کوئی پچھتاوے کی کبھی بھی کوئی بات نہیں. یہ مشکل ضرور ہے کہ ہم وہاں جا نہیں پاتے اس طرح سے جتنا ہم جانا چاہتے ہیں، یہ بالکل ہے، لیکن یہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ، آپ نے مجھے پھل ول کھلائے اور وہاں بھی آپ پانی پی رہے ہیں، اس میں سبزی ڈالی ہوئی ہے، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اچھا، یہ ہم نے یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا. اچھا الکلائن واٹر بنانے کا طریقہ. اچھا یہ گرو دیو شری روی کر کے ہیں، آپ بھی یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایسیڈیٹی کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاکڑی اور لیمو یہ پانی میں ملا لیں، پھر ایک رات اس کو رہنے دیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دن میں مختلف موقعوں پر پئیں کھانے کے بعد. تو یہ جو ہے، اور صبح بھی تھوڑا سا، تو یہ آپ کو جو سینے کی جلن ہے اس کو بھی کم کرے گی، اور جو جسم کے زہریلے مادے ہیں ان کو بھی نکالے. ہاں، کراچی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. خوش قسمتی سے ہمیں بہت اچھے استاد ملے، پروفیسر عادل صاحب، ڈاکٹر منظور الدین احمد صاحب، اچھا پروفیسر ارشد کریم صاحب. اور کس طرح سے انسان مل جل کے انہوں نے رہنا کیسے شروع کیا. ہمارا بلکہ پولیٹیکل سائنس جو سبجیکٹ ہے وہ باہمی تعلقات سے ہی تو پڑھائی کے بعد کس شعبے میں کام کیا زیادہ؟ ہم نے ویسے مارکیٹنگ ریسرچ کا، اوپینین پولز کا کام کیا. ہماری کمپنی تھی MRB، مارکیٹنگ ریسرچ بیورو، اور ہمارا لنک انڈین مارکیٹ ریسرچ بیورو سے بھی ہمارا کولیبریشن تھا. ہمارے خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں اور اچھی طرح زندہ رہیں، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی زندگی بخشنے والے ہوں، زندگی کو آسان کرنے والے ہوں، زندگی کے بارے میں لوگوں کے لیے کو آسانیاں فراہم کرنے والے ہوں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی اگر قتل کیا ناحق تو گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ اسلامی تعلیمات ہے، اس کی تعلیم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے ایک انسان کو قتل کر دیا، اب اس کے نزدیک انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. وہ تو سب کو قتل کر سکتا ہے، سب کو ختم کر سکتا ہے.
تو اور اسی طرح سے کہا کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے سب کو زندگی دی. تو یہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی مسلمان بھی یہ تاثر رکھتا ہے تو غلط ہے، اور غیر مسلم رکھتا ہے تو بھی یہ تاثر غلط ہے، اسے درست ہونا چاہیے. اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اور انسان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا، نہ کبھی کسی زمانے میں پہلے کیا ہے، نہ آج کرے گا، نہ آئندہ کبھی کرے گا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے انسانیت تباہ ہو، انسانیت منتشر ہو. اصولی طور پر، نظری طور پر، کتابی طور پر 100% اتفاق ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ناپسندیدہ مقاصد کے لیے، اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے، اور دنیا کے وسائل کو جو بھی ان کے قریب میں ہوتے ہیں، آپ ایک چھوٹے سے گھر کی مثال بھی لے سکتے ہیں، 10-12 لوگ جہاں رہتے ہیں، اس میں ایک بندہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ روٹیاں جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ایسی فطرت قرآن میں ہے، کیا ہے فطری یہ چیز بتائیے ہے. نا، قرآن میں کیا ہے تعلیمات؟ قرآن میں تو کیا میں عرض کروں، قرآن میں سب کچھ ہے وہ جو انسان میں ہے. آپ کے ہندو دوست ہیں؟ ہمارے ہندو دوست ہیں. میں تو خود جہاں جاب کرتا ہوں، جو میرا پروفیشن ہے اس وقت، وہ ہے میں ایڈمنسٹریشن کرتا ہوں الخدمت ہاسپٹل تھرپارکر کی، اور وہاں پہ ہفتے میں 2 دن رہتا ہوں. مٹھی جو ہے وہ منی ہندوستان کہلاتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہاں اکثریت جو ہے وہ ہمارے ہندو ساتھیوں کی ہے. ہمارے ہاسپٹل کے جو DMS ہیں ڈاکٹر پربھو لال ہیں. ہمارے دوست وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن میں کمپیوٹر IT میں کام کرتے ہیں، روی شنکر ہیں، روی شنکر لوہانا. مکیش ہمارا جو ہے وہ مینٹیننس سپروائزر ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نینو بائی ہوتی ہیں، ڈاکٹر شنکر لال ہیں. تو یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے. ہفتے میں 2 دن ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، گھر پہ آنا جانا ہے. تو آپ تو ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں، بالکل نارمل رہتے ہیں؟ کوئی نہیں، بس ان میں وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں بعض چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، گوشت وغیرہ سے، تو وہ پرہیز کرتے ہیں. بعض لوگ نہیں بھی کرتے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مٹھی میں، اسلام کورٹ میں قانوناً جو بڑا جانور ہے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. ڈپٹی کمشنر گرفتار ہو جائے گا قانونی طور پر. صرف اس وجہ سے کہ جو میجورٹی میں لوگ ہیں یہاں پہ جو بستے ہیں ان کی دل آزاری ہوگی. تو مسلمان بھی سر عام وہ جانور، بڑے جانور کو ذبح نہیں کرتے. اور ایسا اور یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. وہاں کے ہندو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ بات وہاں جا کے پتہ چلی اور ہمیں بہت اچھی لگی یہ بات. مہر بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے ایک پڑھا لکھا دماغ ہے، لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو موقع ملے، سب مل کے ترقی کریں. یہ انڈیا پاکستان میں غربت تو ہے نا، چاہے کوئی شہر آگے ہو، کوئی پیچھے ہو، کوئی ملک آگے ہو. تو آپ کے ذہن میں اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ عمران خان سے ملیں، ان کو کوئی تجویز دیں، یا مودی صاحب سے ملیں، کیا ایسا کریں کہ تیزی سے یہ دونوں خطے ترقی کریں اور آگے بڑھیں، لوگوں کی زندگی اچھی ہو؟ میرا ایک خواب ہے. اچھا، کہیں تو سناؤ. جی ضرور. اور یہ جاگتی آنکھوں کا خواب ہے کہ انڈیا اور پاکستان 10 سال کے لیے یہ معاہدہ کر لیں کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، نہ کھلی نہ چھپی. اور بس ٹارگٹ یہ ہوگا کہ مل جل کے تعلیم میں جو ہے وہ بہتری کریں اپنے قوم کی، اپنے شہریوں کی. اور تعلیم میں وہ کریں گے، بہتر کریں گے تو طرز عمل بھی بدل جائے گا. 10 سال میں سب کچھ بدل جائے گا. ترقی بھی ہوگی، بھوک بھی ختم ہوگی، ہر چیز ختم ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ جو ملک بن گئے ہیں اس سے دستبردار ہو جائیں. ہم اپنی سرحدوں کو قائم رکھیں، لیکن ہم اوپن ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے. ہم
جنگ سے جو ہے وہ یہ کھلے دل کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور ہمارا ٹارگیٹ ہوگا اپنے عوام کی تعلیم، تربیت اور ان کو غربت سے جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر لانا۔ یہ 10 سال کیا 7-8 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ترقی یافتہ دنیا آپ کو مثال کے طور پر اپنا لے گی جی، اس لیے کہ انسانی جو اقدار ہیں، جو انسانی ویلیوز ہیں، اس میں یہ خطہ بہت رچ ہے، لیڈرشپ کی کوالٹیز میں، چیزوں کو فوراً سمجھنے اور چینج کو فوراً اپنانے میں، ان چیزوں میں یہ خطہ بہت زرخیز ہے۔ انسانی جو ہیومن ریسورس ہے نا، اصل ویلیو، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہیومن ریسورس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے دور کو اگر کہا جائے تو ہیومن ریسورس کا دور کہلاتا ہے، تو ہیومن ریسورس میں رچ ہے یہ خطہ۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ لوگ اگر آپس میں اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم جھگڑا نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ کو ترقی کے راستے پہ لے کے جائیں گے، تو دنیا میں کوئی خطہ اس کی برابری نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے باوجود ہمارے وجود سے کسی کو دنیا میں تھریٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے سے اعلان کر دیں گے کہ ہم جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور پھر دیکھیے ساری دنیا میں اس طرح سے آپس میں معاہدے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ میرا خواب ہے۔ تو مہر بھائی، یہ تو اور لوگوں کو بھی ذہن میں آیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہوتے ہیں دونوں ملکوں میں، تو کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا کچھ؟ عام طور پہ ہر انسان اور پھر جو گروہ ہیں ان کے کچھ نہ کچھ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم۔ ہاں، اور سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ سیاست بہت بے رحم چیز ہے۔ وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں بادشاہت کے حصول کے لیے، اپنے بھائی کو قتل کرتے ہیں، یہ سب تاریخ بھری ہوئی ہے۔ تو سیاست سے جو ہے وہ اس سے اچھائی بھی ہے، ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اپنے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے برعکس اگر اپنے شہریوں کا، اپنے ملک کے لوگوں کا بھلا چاہے کوئی شخص، اور ایسے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اتنے آگے ہیں پہلے ہی سے، یورپ، امریکہ وغیرہ، وہ کیوں چاہیں گے کہ بالکل تھکے ہوئے ملک ہماری طرح آ جائیں، ترقی کریں، تو وہ بھی پوش نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف آنے پہ؟ نہیں، وہ پش کیوں کریں گے؟ وہ تو پورا در پردہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لڑتے رہیں، انہی کی تو کوششیں ہیں۔ وہ اسلحہ بیچتے ہیں اپنا، وہ تو ہم ان کے لیے منڈی بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اسلحہ یہاں بکے اور ان کی پروڈکٹس یہاں بکیں، تو ہم تو منڈی ہیں ان کے لیے، اور وہ ہمیں انسان، اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے۔ آج کتنا بھی آپ باصلاحیت ہوں، لیکن وہ اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے، اور وہ اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ لڑیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بھلائی زمین پہ اسی وقت ہوگی جب وہ سب کو بطور انسان برابر سمجھے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، یا امریکہ یا فرانس یا برطانیہ میں ہو۔ اگر تمام انسان اپنے آپ کو پیدائشی طور پر ایکول رائٹ کا سمجھیں کہ سب کے رائٹس ایکول ہیں، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ اب یہ جو میں خواب کی بات کر رہا ہوں، اگر ہندوستان، پاکستان ایسا کر لیں تو آپ دیکھیں چند سالوں میں ساری دنیا کے لیے مثال بن جائے گا، اور ساری دنیا پھر اسی پہ آ جائے گی، ایک پیج پہ آ جائے گی کہ سب انسان برابر ہیں، ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ زمین پر جو وسائل ہیں، جو آپ غربت کی بات کرتے ہیں، اگر 7 ارب 7.5 ارب انسان ہیں تو اس سے زیادہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ ہے، وہ ضائع ہوتا ہے صرف نااتفاقیوں کی وجہ سے۔ تو بھوک اس لیے نہیں ہے کہ اناج نہیں ہے، بھوک اس لیے نہیں ہے کہ چیزیں جو زمین سے نہیں پیدا ہو رہی ہیں، یا سمندر خالی ہو گئے ہیں، سمندر بھرے ہوئے ہیں، زمین جو ہے وہ ہر مرتبہ، ہر مہینے میں جو ہے وہ رزق اگلتی ہے، لیکن چند لوگوں نے وسائل کو قابو میں، قبضے میں کر رکھا ہے۔ اصل فوکس جو ہے نا وہ
فیوچر کو کرنا چاہیے، اور ماضی کے جو کردار ہیں نا ان کو اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات آپ جو ہے نا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، کوئی نام لیتے ہیں اور پھر رزلٹ کو دیکھتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کیا حالات تھے، دنیا کے کیا حالات تھے، کون سی قوتیں کام کر رہی تھیں، کس طرح سے اس سے پہلے 100 سال پہلے 200 سال پہلے کی پوری. یہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جس آدمی نے جو کام کیا وہی اس کا نیچرل رول تھا، اور حالات اس کو گھیر گھار کے اسی کام پر لے کر آ گئے تھے، اور وہ کام اس کی ضرورت اور مجبوری بن گیا تھا. اس وقت کی وہ کام مجبوری اور ضرورت بن گیا تھا، وہ کام ہو گیا. اللہ، ایک چیز اور سوال ایک آیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں پہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہر مذہب میں ہیون، سورگ اور جنت، یہ کانسیپٹ سب جگہ موجود ہے، اور ہر آدمی کی موت اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ یہ زمین کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یا نرک میں جانا ہے یا سورگ میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، اور کیا کہتے ہیں ہیل میں جانا ہے یا ہیون میں جانا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو اس کے پیچھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل ربش ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پورا کام ہے. تو جنت ایک حقیقت ہے، جہنم بھی ایک حقیقت ہے. اب یہاں پہ انسان جنت کا ماحول اس طرح بنا سکتا ہے کہ اچھی طرح سے بیہیو کرے ایک دوسرے کے ساتھ. تو جو لوگ اچھی طرح سے بیہیو کریں گے، چاہے اس میں ان کو تکلیف اٹھانی پڑے، وہ وہاں سورگ میں جائیں گے. اور جو ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح بیہیو کریں گے اور یہیں پہ جو ہے وہ اسی چھوٹی سی 60 سال کی 65 سال کی زندگی کے لیے آسائش حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ جو ہے وہ نرک میں جائیں گے. اب انسان کو یہ دیکھیں نا آپ کہ چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ آج کا کوئی بہت بڑا بادشاہ یا ملک کا وزیر اعظم ہو، کتنا بے بس ہے. ایک لمحے میں فرعون بے بس ہو گیا، پانی کے آگے بے بس ہو گیا. اسی طرح سے آپ ہر انسان کو دیکھ لیجئے کہ ذرا سی دیر میں ایک بخار 104 سے اوپر چڑھے بے بس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے بس اب مر گیا، اب گیا، اور وہ پھر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، بات اس وقت سوچتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بیماری ختم ہوتی وہ کمزوری ختم ہو جاتی. تو انسان کمزور ہے، اور ہر آدمی مرنے کی موت یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کے بعد کچھ اور زندگی ہے، وہی جنت کی زندگی ہوگی یا دوزخ. یعنی جنت کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ہے، اور جانے کا راستہ ہے کہ یہاں ٹھیک رہیں، یہاں اچھا. یہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کسی کو مار کے جنت نہیں جا سکتے. مار کے جنت انسان اللہ جس نے پیدا کیا ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، کوئی کبھی کوئی چیز کریٹ کر کے دیکھو، تمہارے دل میں اس سے کتنی محبت ہوگی، اور تم اس شخص کو کتنا برا سمجھو گے جو تمہاری کریشن کو ناپسند کر رہا ہے یا اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. انسان کو جس نے زندگی دی ہے، ہمارا خالق، ہمارا کریٹر، وہ ہمیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے، خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ یہ خوش و خرم رہیں. لیکن اس کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے جو اس نے طے کر دیا ہے. وہ کبھی آپ بات کریں گے تو میں آپ کو اس پہ بھی بتاؤں گا. لیکن ایک بات میں وضاحت کر دوں، ہم نے اسلام کو یا اپنے مذہب کو ہم نے سمجھا ہے اپنے مولوی سے یا اپنے پادری سے یا اپنے گرو سے جو مندر میں بات کرتا ہے. ہم نے خود سے تحقیق اور جستجو نہیں کی، خود سے جاننے کی کوشش نہیں کی. آپ یقین کریں کہ اکثر یہ جن طبقات کا میں نے ذکر کیا ہے جو ہمیں مذہب اور دین سکھاتے ہیں، اکثر یہ وہ بات نہیں بتاتے جو حقیقت ہے، اس کے خلاف بات ہوتی ہے. تو ہر آدمی کو جسے کامیاب ہونا ہے اس زمین پر بھی اور یہاں کی بات کی بھی زندگی میں،
اس کو چاہیے کہ خود جستجو کرے، خود علم حاصل کرے، خود سمجھ اپنی عقل استعمال کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کیسے وہ کامیاب ہوگا اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد والی زندگی میں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت شکریہ۔ تو مہر بھائی سے ہم دوسری نشست اس امید پہ کر رہے تھے کہ کچھ سوالات کے جواب مل جائیں اور آپ کو بتا سکیں کہ انہوں نے وقت دیا ہمیں اور آئندہ بھی دیں گے۔ تو آپ کو اگر پھر بھی کوئی سوال ہے اور ان سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہیں تو یہ خود جواب دیں گے، ان کی ویڈیو کے نیچے کریں۔ میرے لائق کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے انٹرویو پسند کیا اور ہمارے چینل کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ کسی اور ویڈیو میں پھر کسی اور کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش رہیے، تھینک یو۔